الله وبركاته. إن الحمد لله الواحد القهار، والصلاة والسلام على نبيه الأبرار وعلى آله وأصحابه وأزواجه الأطهار. قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعمه وشرابه. حضرات گرامی قدر، آج کا موضوع جس پہ آپ کے سامنے گفتگو جاری ہے وہ یہ ہے کہ ہم روزے کو محفوظ کیسے کر سکتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا: یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کتب علیکم الصیام، تم پہ روزے فرض کر دیے گئے، کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسے تم سے پہلے فرض کیے گئے تھے۔ یہ نہ سمجھنا کہ صرف ہم ہی پہ فرض ہیں، بلکہ تم سے پہلے جتنے لوگ گزر چکے، امتیں گزر چکی، اللہ رب العالمین نے تم سے پہلی امتوں پہ روزے فرض کیے تھے اور تم پہ بھی فرض ہیں۔ مقصد کیا ہے روزے کا؟ اللہ رب العالمین نے فرمایا: لعلکم تتقون۔ روزے رکھنے کا مقصد یہ ہے کہ تم متقی بن جاؤ، تمہارے اندر پرہیزگاری آ جائے روزے رکھنے کی وجہ سے۔ یہ مقصد ہے روزے رکھنے کا کہ اللہ رب العالمین ہمیں متقی بنانا چاہتے ہیں۔ حضرات گرامی قدر، اگر روزے رکھ کے ہم میں اللہ کا تقوی پیدا ہو رہا ہے تو یقین جانیے پھر ہم صحیح ٹریک پہ ہیں، صحیح راستے پہ ہیں اور صحیح جا رہے ہیں۔ یہ تقوی آہستہ آہستہ انسان پہ پیدا ہوتا ہے۔ جیسے جیسے انسان نیک اعمال میں ترقی کرتا جاتا ہے اور گناہوں سے بچتا جاتا ہے، انسان کا تقوی مضبوط ہوتا جاتا ہے۔ اور پھر بڑے فضائل ہیں تقوی کے۔ صرف ایک فضیلت آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن دو ایسے اعمال ہیں کہ جن کی وجہ سے لوگ کثرت میں جنت میں جائیں گے۔ پہلا عمل نبی مکرم علیہ السلام نے فرمایا کہ تقوی اللہ، اللہ کا ڈر، اللہ کا تقوی۔ متقی شخص، جن لوگوں میں یہ عمل ہوگا، یہ عمل لوگوں کو کثرت کے ساتھ جنت میں داخل کر دے گا۔ اور دوسرا عمل حسن اخلاق، کہ جو لوگوں میں حسن اخلاق ہوگا، حسن اخلاق بھی لوگوں کو جنت میں داخل کروا دے گا۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا روزے رکھنے کا مقصد کیا ہے؟ تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ حضرات گرامی، اگر ہمارے اندر تقوی پیدا ہو رہا ہے تو ہمارا روزہ محفوظ ہے۔ اگر تقوی پیدا نہیں ہو رہا، ہماری عادات وہی ہیں جو رمضان سے پہلے تھیں اور وہی رہیں گی رمضان کے بعد کہ جو رمضان سے پہلے تھی۔ ہم نے خود کو بدلنے کی کوشش نہیں کی، اپنے آپ کو بہتر سے بہترین کرنے کی کوشش نہیں کی، تو
تو صرف روزے رکھنے کا مقصد ہی نہیں پورا ہوتا. کیونکہ نبی مکرم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن جب بندہ اللہ کے حضور کھڑا ہوگا تو روزہ آئے گا اور کہے گا یا ربی، اے میرے رب، منعته النوم، منعته الطعام والشراب، اے اللہ میں نے اس بندے کو کھانے سے روکا، الطعام کھانے پینے کی جتنی اشیاء سے میں نے روک دیا، والشہوات اور اسے اس کی خواہشات سے بھی روک دیا. اے اللہ فشفعنی فیہ، میرے اس کے بارے میں سفارش قبول فرما لے. اگر ہم کھانے پینے کے ساتھ ساتھ اپنے خواہشات سے رک گئے ہیں تو روزے کا مقصد پورا ہو گیا، روزہ محفوظ ہے. اگر صرف اور صرف ہم نے کھانے پہ اکتفا کر لیا اور جتنی چیزیں تھی کھانے پینے کی صرف وہ چھوڑی ہیں اور بالشہوات، شہوات کو نہیں چھوڑا، خواہشات کو نہیں چھوڑا، اپنی عادات پہ اسی طرح پکے ہیں جس طرح پہلے تھے، تو قیامت کے دن کیا عرض کرے گا روزہ؟ اللہ کے سامنے کیا کہے گا؟ اے اللہ منعته الطعام، میں نے اس بندے کو جو آپ کے سامنے کھڑا ہے میں نے صرف کھانے پینے سے روکا. تو اللہ رب العالمین کیا ارشاد فرمائیں گے؟ نبی مکرم علیہ السلام کے ارشاد گرامی یہ یاد رکھ لیجئے، آپ نے فرمایا کہ من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في ان يدع طعامه وشرابه، کہ جو شخص روزہ رکھ کے برے اعمال کو نہیں چھوڑتا، بری عادات کو نہیں چھوڑتا، تو فرمایا کہ ایسے بندے کے اللہ رب العالمین کو ضرورت ہی نہیں ہے روزے کی. فَلَيْسَ لِلَّهِ حَاجَّةٌ، اللہ کو حاجت ہی نہیں ایسے بندے کے روزے کی. فِي أَن يَدَعَ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ، اللہ رب العالمین کو کوئی ضرورت نہیں ہے کہ اس بندے نے اپنا کھانا پینا چھوڑ دیا ہے. روزہ صرف کھانے پینے سے رک جانے کا نام تو نہیں ہے، روزہ تو ہر اس چیز سے رک جانے کا نام ہے جس سے اللہ رب العالمین نے روک دیا ہے. جتنے بھی گناہ کے کام ہیں، اگر ہماری عادات وہی رہتی ہیں کہ جو رمضان سے پہلے غیبت، چغلی، جھوٹ، سود خوری اور لوگوں کے ساتھ دھوکہ دہی کرنا، تو روزے کا تو فائدہ نہیں ہوگا. روزے نے ہمارے لیے تقویٰ پیدا نہیں کیا. مثال کے طور پہ ایک صحابی رسول جنگل کے اندر بکریاں چرا رہا ہے اور سخت گرمی کے دن، اور عرب کی گرمی وہ تو کیا ہی گرمی، جنگل کے اندر بکریاں چرا رہا ہے. عبداللہ بن عمر کے بیٹے عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سفر پہ تھے، تو وہاں پڑاؤ ڈالا، دسترخوان بچھایا، چرواہے کو آواز دی امتحان لینے کے لیے آواز دی، کہا آؤ ہمارے ساتھ کھانا کھاؤ، اور کہا یہ بکریاں جو ہیں ان میں سے ایک ہمیں بیچ دو. کہنے لگا یہ بکریاں تو میری نہیں، میں تو ایک چرواہا ہوں، تو میرے مالک کی بکری ہے، میں غلام ہوں. کہا اسے کیا پتہ چلے گا، کوئی بہانہ لگا دینا کہ جنگل میں کھو گئی، یہ وہ یا کوئی بیڑیا لے گیا. تو کہنے لگا ٹھیک، اپنے مالک کو میں یہ جواب دے دوں گا، لیکن این اللہ، اللہ کہاں جائے گا، اللہ کو کیا جواب دوں گا. یہ اس کا تقویٰ ہے. اور سیدنا عمر بن خطاب، عبداللہ بن عمر بڑے متاثر ہوئے اس بندے سے کہ اتنا تقویٰ کون دیکھ رہا ہے یہاں پہ، اور کہا ہم ساتھ مل کے کھائیں گے، آ جاؤ. کہا میں روزے سے ہوں، نفلی روزہ رکھا ہے، فرضی نہیں. یہ روزے کا مقصد ہے. انہوں نے صحیح مقصد کو بھی پہچانا تھا. تو آج ہم دیکھیں کہیں ہم سے روزے کا مقصد تو نہیں کھو گیا. پھر وہی بات کرتا ہوں کہ نبی مکرم اگر روزے نے ہمیں پروٹیکٹ کر دیا ہے، روزے نے ہمیں محفوظ کر دیا ہے گناہ سے،
روزے نے اگر ہمیں محفوظ کر دیا ہے گناہوں سے، نافرمانیوں سے، بدعمالیوں سے، تو یقین رکھیے آپ کہ ہم نے اپنا روزہ محفوظ کر لیا ہے۔ اگر روزے نے ہمیں پروٹیکٹ ہی نہیں کیا، ہمیں محفوظ ہی نہیں کیا گناہوں سے، اس اپنی بات کے دعوے کے اندر میں نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ فرمان ایڈ کرنا چاہتا ہوں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ الصوم جنہ، روزہ ڈال ہے۔ کس چیز کی ڈال؟ گناہوں سے ڈال۔ ڈال کسے کہتے ہیں؟ جنگ کے اندر اپنے آپ کو بچانے کے لیے، اپنا دفاع کرنے کے لیے کوئی تیر تلوار یا کوئی نیزہ آئے تو اپنے آپ کو بچانے کے لیے، اپنے دفاع کے لیے اپنی ڈال کو آگے کرتا ہے۔ تو یہ ڈال جو جنگ کے اندر کام آتی ہے، آپ نے فرمایا کہ روزہ بھی یہ روزہ دار کے لیے ڈال ہے۔ جھوٹ کی باری آتی ہے تو روزہ آڑے آ جاتا ہے، اس کی اور گناہ کے درمیان آڑ بن جاتا ہے، اس کی ڈال بن جاتا ہے۔ تو اگر میرے اور میرے گناہوں کے درمیان روزہ حائل ہو گیا ہے، رکاوٹ بن گیا ہے، ڈھال بن گیا ہے روزہ میرے اور میرے گناہوں کے درمیان، تو ہم نے اپنے روزے کو صحیح معنوں کے اندر محفوظ کر رکھا۔ اور اگر ہم روزہ رکھ کے ان چیزوں کی پرواہ نہیں کرتے تو کوئی روزہ نہیں ہے۔ یہ باتیں ہمیں سمجھنی چاہیے، یہ تنقید نہیں ہے، کڑوا سچ ہے، ہمیں برداشت کرنا چاہیے اور ہمیں اپنے اندر یہ چیزیں پیدا کرنی چاہیے۔ اور روزہ رکھ کے صرف سو جانا، اپنی نیند کو مکمل کرنا، یہ تو مقصد نہیں تھا۔ نمازوں کی پرواہ نہیں ہو رہی، نیک اعمال کی پرواہ نہیں ہو رہی، تلاوت قرآن کریم کی پرواہ نہیں ہو رہی، اور اس کے بعد ذکر و اذکار کی پرواہ نہیں ہو رہی۔ یہ نہیں ہو رہا میں زیادہ سے زیادہ عبادت کر لوں، اللہ کو منا لوں، اپنے گناہوں کو معاف کروا لوں۔ وہ نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان کہاں جائے گا کہ آپ نے فرمایا کہ من دخل علیہ رمضان فلم یغفر له دخل النار فابعده اللہ، کہ جس شخص کے پاس رمضان آ گیا اور اپنی رمضان کے مہینے میں بخشش نہ کروا سکا تو اللہ رب العالمین کے پیارے پیغمبر علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ اس کے لیے بد دعا کی، داخل النار، اللہ اس بندے کو آگ میں داخل کر دے، فابعدہ اللہ، اللہ تعالیٰ اس کو اپنی آپ سے، اپنی رحمت سے دور کر دے۔ تو جبریل امین نے کیا کہا تھا؟ قل آمین، اے پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آمین کیا حدیث اس بات پہ؟ تو فقلت آمین، تو نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس بات پہ آمین کہہ دیا تھا، اس بد دعا پہ۔ اور اگر ہم ان چیزوں سے بچتے نہیں، روزے کا فائدہ ہی نہیں، فلیس للہ حاجہ، تو اس کا نقصان کیا ہوگا؟ نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ من افطر یوما من رمضان من غیر رخصۃ لم یقضه صیام الدہر، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جس شخص کا جان بوجھ کے ایک روزہ رہ گیا، جس شخص کا جان بوجھ کر، یہ جس شخص نے ایک روزہ چھوڑ دیا یا اس کا روزہ قبول ہی نہ ہوا، فرمایا کہ پھر وہ شخص ایک روزے کی قضا دینے کے لیے پھر ساری زندگی روزے رکھتا رہے تو اس ایک روزے کے ثواب کو نہیں پہنچ سکتا۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم روزہ رکھ کے اپنے تقوی کو پیدا کریں، اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف اپنے اندر پیدا کر لے۔ یہی لعلکم تتقون آیت کا معنی یہی ہے، اور احادیث جو آپ کے سامنے میں نے بیان کی ہیں وہ بھی ہمیں یہی درس دیتی ہیں، یہی تلقین اور تاکید کرتی ہیں کہ ہم اپنے آپ کو ٹھیک کر لیں، بہتر سے بہترین کر لیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا کریں کہ اللہ تعالی ہمیں دین اسلام پہ صحیح معنوں کے ساتھ عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علی الا البلاغ المبین۔